میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام۔ ممبر رسول پہ جلوہ بار علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ الاصفیاء واصحابہ الاتقیاء، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام وابن کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بہت دیر سے آپ لوگ نعت خوانی سماعت کر رہے ہیں، اور خاص کر ہمارے اسلام پور کے مشہور نعت خواں جناب حافظ شاہد قمر صاحب سے بھی نعت سن رہے تھے، اور بڑا اچھا انداز آپ لوگوں کا نعت سننے کا تھا ماشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آگے جو مہمان آئیں گے انہیں بھی اسی دلچسپی سے آپ لوگ سنیں گے، کیونکہ بہت سی جگہوں میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ نعتیں تو بڑے جوش میں، بلکہ یہ کہیں کہ اچھل کر سنتے ہیں، جب تقریر کی باری آئے تو اس وقت لوگ یکے بعد دیگرے اٹھنے لگتے ہیں، جبکہ اصل مقصود تقریر ہوا کرتی ہے۔ نعت چونکہ تسکین کا ذریعہ ہے، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور تقریر میں آپ کا مقصود چھپا ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا ابھی پھر میرے بعد عالم نبیل فاضل جلیل مولانا شہنواز عالم صاحب کی تقریر ہونی ہے، ان کے بعد خطیب شعلہ باد مولانا مفتی محفل اشرف صاحب کی تقریر ہونی ہے۔ تو آپ حضرات اچھے سے بیٹھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جن مقاصد کے لیے اس محفل میں آئے ہیں انشاءاللہ وہ مقاصد ضرور پورے ہوں گے۔ میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز چند نعتیہ اشعار سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان لوگوں جیسی میری خوبصورت آواز تو ہے ہی نہیں، اسی لیے میں نثر میں ہی چند اشعار جو میرے خود کے لکھے ہوئے ہیں آپ حضرات کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ نعتیہ اشعار ہیں: میری حیات کا حاصل ہے آرزو حضور، میری حیات کا حاصل ہے آرزو حضور، میرے وجود میں شامل ہے جستجو حضور، میری حیات کا حاصل ہے آرزو حضور، مولانا حسن صاحب، میری حیات کا حاصل ہے آرزو حضور، میرے وجود میں شامل ہے جستجو حضور، مجھے خبر ہی نہیں کہ قدم کہاں ہے میرے، مجھے خبر ہی نہیں کہ قدم کہاں ہے میرے، چلا ہے لے کے میرا عشق مجھ کو سوئے حضور، چلا ہے لے کے میرا عشق مجھ کو سوئے حضور، سما وہ کیسا حسی ہوگا قبر کی شب کو، سما وہ کیسا حسی ہوگا قبر کی شب کو، قبر کی شب یعنی قبر کی پہلی رات جب آپ مردے کو دفنا کر آتے ہیں، سما وہ کیسا حسی ہوگا قبر کی شب کو، وہ ہوں گے پیش میرے میں بھی روبرو حضور، وہ ہوں گے پیش میرے میں بھی روبرو حضور، زمین سے عرش تلک ان کی عظمتوں کے نشان، زمین سے عرش تلک ان کی عظمتوں کے نشان، فدا سمجھ نہ سکا کوئی آبرو حضور، میری حیات کا حاصل ہے آرزو حضور، میرے وجود میں شامل ہے جستجو حضور۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام وابن کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم سے سورہ القلم کی پہلی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے
نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی۔ قلم کا لکھا ہوا کیا؟ کتابیں۔ قلم کا لکھا ہوا کتابیں، اور وہ کتابیں قرآن سے شروع ہیں، نیچے جتنے درجے میں آ جائیں آپ، اور یہاں کتاب سے مراد دینی کتابیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں هذه الآیۃ تدل علی اہمیت العلوم وفضلہ، یہ آیت علم کی فضیلت اور اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک بات آپ بتائیں کہ ہم اپنے یہاں قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بلکہ بیشتر لوگ قسم کھاتے ہیں۔ قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ کن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری نظر میں بہت بڑی ہوں۔ شروع ہوتے ہیں اللہ کی قسم سے، کچھ لوگ ایمان کی قسم، کچھ لوگ قرآن کی قسم، نیچے آتے ہیں کچھ لوگ ماں باپ کی قسم، کچھ لوگ بچے کی قسم۔ یہ قسمیں جائز اگرچہ نہیں ہے لیکن کھاتے ہیں۔ اس سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ قسم انہی چیزوں کی کھائی یا اٹھائی جاتی ہے جو چیزیں ہماری نظر میں بہت بڑی، جو چیزیں ہماری نظر میں بہت بڑی ہیں انہی کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی، یعنی اللہ قلم کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے اور قلم سے لکھے جانے والی کتابوں کا مرتبہ بھی بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے تو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ دوسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ محدثین اس میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں نور کی پیدائش، نبی کے نور کی پیدائش کی جو اولیت ہے وہ پہلے ہے، وہ اولیت حقیقی ہے، اور قلم کی پیدائش کی اولیت اضافی ہے، یعنی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس کے بعد سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اب سوچیں قلم اور قلم کے لکھے ہوئے کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ علم دین کا اثاثہ ہے، بنیاد ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر سمجھتے تو جس طرح پیسہ خرچہ کر کے ایک آدمی اپنے بیٹے کو ٹیچر بناتا ہے، اسی طرح اسی لگن سے، اسی محنت سے، اسی طرح خرچ کر کے ہر آدمی اپنے بیٹے کو عالم و حافظ بناتا ہے۔ تو اتنا تو کلیئر ہے کہ ہم دنیاوی علم کو جتنا اہم سمجھتے ہیں، دینی علم کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام دنیاوی علم سے منع نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دنیاوی علم سے غفلت برتنے کا حکم نہیں دیتا اسلام، لیکن ساتھ ہی دینی علم بھی ضروری ہے۔ برا بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک لڑکا آپ کا 15 سال پڑھتا، پرائمری سے شروع ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی بھی جاتا ہے، پورے میں پڑھ کے آ گیا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرنا ہے یا بیٹھ کر۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گھر میں اتنی ڈگریاں پڑھی ہے، اسے مودنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کام کی وہ ڈگریاں۔ اچھا اور آگے آئیے، آپ نے 20 سال پڑھایا اپنے بیٹے کو، پی ایچ ڈی کرا دیا، سب کچھ کرا دیا، ایم اے کرا دیا، ایم فل کرا دیا، سب کرا دیا، اسے یہ نہیں پتا
پیشاب لگ جائے گا اسے مجھے کیسے صاف کرنا ہے؟ تو آپ نے کیا سکھایا بھائی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے سکھایا کیا؟ پاک ہونا بھی نہیں سکھایا، یہ بھی نہیں سکھایا کہ بیٹا تم انسان ہو، کھڑے ہو کر ٹانگ اٹھا کر جانور پیشاب کرتا ہے، تم انسان ہو، تمہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، تمہارا پیشاب نمائش کی چیز نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر پیشاب کرو، سامنے سے گزرتا ہوا ہر آدمی دیکھے ہاں کچھ کر رہا ہے، بغل سے جاتا ہوا آدمی جھانک کر دیکھے ہاں کچھ کر رہا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اچھا کیا، لیکن مسلمان بھی بنایا یا نہیں یہ تو بتائیں۔ آج کا ماحول اتنا خطرناک ہو گیا ہے، دینی تعلیم کا ایسا قحط پڑا ہوا ہے کہ آپ چلتے پھرتے کسی آدمی کو یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، یہ دیہات کا علاقہ ہے الحمدللہ، جو بوڑھے لوگ ہیں داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، جو جوان لوگ ہیں ان کا کپڑا، ان کا چہرہ، آگے آئیے ان کا نام تک نہیں پتا چلے گا کہ نام کیا ہے، ببلو، ڈبلو، ڈبو، ایسے ایسے نام کہ آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ آپ کو پتا ہے آج کے حالات اتنے خطرناک ہیں، اگر آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے کسی لڑکے سے پوچھے بغیر یہ جاننا ہو کہ وہ مسلمان ہے تو اس کی پینٹ اتارنی پڑے گی۔ صحیح بات یہ ہے، اس کی پینٹ اتار کر دیکھنی پڑے گی کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اسلام کی علامت چہرے پہ ہونی تھی، اسلام کی علامت سر پہ ہونی تھی، اسلام کی علامت آپ کے نام میں ہونی تھی، اسلام کی علامت آپ کے کردار میں ہونی تھی۔ اب وہ علامت آپ نے اٹھا کر نعوذ باللہ اپنے پیر پہ نیچے ڈالی۔ سوچیں اسلام کی کتنی اہمیت ہماری نظروں میں، ہم نے کتنا وقار دیا ہے اسلام کو۔ انسان ایک مسلمان کا کردار بتائے کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان کی روش بتائے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان ہے، اس سے پوچھو کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں بنیاد کی رکھتی ہے، اسے نہیں پتا۔ اب بتائیں جب آپ کو بنیاد، کھمبے، ستون کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اسلام کے بارے میں جانیں گے کیا؟ بھلا ہو آپ کے علاقے کے نونہال حضرت مولانا مزمل حسین صاحب، جنہوں نے آپ لوگوں کے بھروسے اللہ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے علاقے میں ایک عظیم الشان ادارہ قائم کیا۔ یاد رکھیں آج کے زمانے میں ادارہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک مولانا کے ذمے اپنی کفالت، اپنے بچوں کی کفالت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آگے بڑھ کر کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر اچھا کرے، آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر بنائے، آپ کے بچوں کو مسلمان، پکا مسلمان بنائے، ذرا بتائیے اس کے لیے کتنے بڑے کلیجے کی ضرورت۔ یقین مانیں آپ کے علاقے پر ان کا یہ احسان ایسا ہے کہ آپ کبھی اسے بھول نہیں سکتے اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کو سوچنا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ کر سوچ رہے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا تھا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں جانے۔ اگر آپ نے پہلے سوچا ہوتا تو آپ نے بھی قائم کیا ہوتا، لیکن آپ کے بچوں کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے اخلاص کو سمجھیں، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے، مولانا مزمل صاحب جنہیں اسلام پور کے علاقے میں ناظم صاحب سے جانا جاتا ہے، میرا بچپنا ان کے پاس گزرا ہے تقریباً 2 سال کا عرصہ، آج سے 16 سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ 2 سال تقریباً میں نے اس مدرسے میں گزارا جس میں حضرت پڑھاتے تھے۔ میں نے انہیں ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے، ہر معاملے میں مخلص پایا، اور یہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ مجھے آج بھی وہ چیز یاد ہے، اور میں بارہا اپنے دوستوں میں اسے بطور مثال بیان کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بات ہے، تقریباً 2004 کی بات۔
15 سال ہوئے 16 سال 17 سال 2004 کی بات ہے جب میں وہاں رہتا تھا حضرت جہاں رہتے تھے اسلام پور چوسیا میں مدرسے میں جو پاخانے کی ٹنکی تھی وہ بھر گئی پوری طرح بھر گئی تھی لبالب اب اسے صاف کرنے کے لیے بھنگی کو بلایا جائے تو پیسہ دینا پڑے گا میں نے دیکھا ناظم صاحب نے کچھ بچوں کو ساتھ میں لیا جن میں میں بھی تھا خود سے پاخانے کی ٹنکی کا ڈھکن اٹھایا اور بالٹی سے وہ گندگی صاف کر کے باہر پھینکتے تھے ذرا سوچے اتنا مخلص آدمی کسی کو اس زمانے میں تو نہیں مل سکتا اگر کسی شخص میں اتنا اخلاص ہے تو یاد رکھیں وہ آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرا میں نہیں جانے دے گا اگر اس نے آپ کے علاقے میں ہدایہ قائم کیا ہے تو یقین مانیں آپ کے بچوں کے مستقبل کا ضامن بھی وہ شخص ہے بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے ہاں میں ہاں ملائیں یقین مانیں اگر آپ نے ان کے ہاں میں ہاں ملائی ان کا ساتھ دیا ابھی 4 سال چوتھا سال چل رہا ہے ان کے ادارے کو آپ دیکھیں کہ 4 سال میں کیسا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے اگر یہی 4 سال 10 سال 15 سال میں بدلتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے گاچ پاڑے کو علاقے میں مرکزیت حاصل ہو جائے گی ایک مرکزی ادارہ قائم ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ساتھ آئیں آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہاں بھیجیں مولانا بنائیں حافظ بنائیں نہیں بنا سکتے کم سے کم ضروری دین تعلیم تو دیں اچھا آج لوگ یہ سوچتے ہیں بیٹا کو مولانا بنائیں گے تو کمائے گا کیا یہ بھی بڑا مسئلہ تو یہ بتائیں کتنے مولانا کو آپ لوگوں نے بھوکا مرتے ہوئے دیکھا علامہ خطیب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ تاریخ بغداد میں روایت نقل کرتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے آپ نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ جس نے علم سیکھا اللہ اس کے رزق کی گارنٹی لیتا ہے جس نے علم سیکھا اللہ اس کے رزق کا کفیل ہے ذمہ دار ہے گارنٹی لینے والا یہی وجہ ہے آپ نے مولاناؤں کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اتنا دھوکا کوئی ایسا آدمی جو اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں گرفتار ہوگا ورنہ جیسا بھی وہ 5,000 کمائے گا خوشحال ہے 6-7 ہزار کمائے گا آپ سے اچھا کپڑا پہن کر گھومے گا آپ سے اچھی زندگی گزارے گا یہ اس وعدے کی برکت ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا علم دین ایک عظیم سرمایہ ہے علم دین کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے العلم اساس الاسلام وحیاء علم اسلام کی بنیاد اور اسلام کی زندگی کا نام ہے یعنی جہاں علم دین نہیں وہاں اسلام کی زندگی بھی باقی نہیں ہے آپ ہی سوچیں ہم سوچیں کوئی بھی سوچے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن کیا ہمیں اپنا کپڑا بھی پاک کرنا آتا ہے آپ کے گھر میں جو بہن بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں جو آپ کے کپڑے دھلتی ہیں کیا انہیں پتا ہے کسی ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے گا اور اگر پتا نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ کا ایک کپڑا ناپاک ہوا لنگی ناپاک ہو گئی آپ نے گھر میں عورت کو دھلنے دیا اب انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے 4-5 کپڑے میں اس کپڑے کو ملا دیا تو ایک لنگی کی ناپاکی تبرک بن کر بیٹھ گئی سارے کپڑوں اب ایک کے صدقے میں بقیہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے تو اب بتائیں ان تمام کپڑوں میں جتنے لوگ ملبوس ہوں گے پہن کر نماز پڑھیں گے کسی کی نماز نہیں ہوگی ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں پاک ہونا نہیں آتا ہمیں پاک کرنا نہیں آتا اور آگے آئیے آپ کے گھر میں ایک بڑا سا برتن ہے جس میں 5 لیٹر دودھ رکھا ہوا ایک چوہا دوڑ کے آیا اس دودھ میں اترا اور پھر نکل کر چلا گیا اب بتائیے دودھ پاک ہے یا ناپاک کچھ لوگ کہیں گے دودھ ناپاک ہو گیا وہ پھینک دیں گے اگر دودھ ناپاک نہیں ہوا تھا تو تزیے مال کا گناہ آپ کے سر اور اگر کسی نے کہا چلو جانے تو پاک ہی ہوگا وہی وہ قصہ ہے نا ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا بس اس کے کھانے سے چوہا گزر گیا وہ کھانا پھینکنے جا رہا تھا دوسرے نے کہا ارے چوہا کوئی چپل پہن کے تھوڑی گزرا ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ سوچے کہ ارے چوہا اترا اور نکل گیا دودھ پاک ہوگا فرض کرے
میں مسئلہ نہیں بتا رہا، مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں نہیں جاننے کی صورت میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا کپڑا کیسے پاک ہوگا، ہم کیسے پاک ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ناپاک ہو جائے اور غسل کے فرائض صحیح سے ادا نہ کرے، سمندر میں کود جائے اور اٹھ جائے، جب بھی پاک نہیں ہوگا۔ کود کر سمندر میں کود کر اٹھے، جب بھی پاک نہیں ہوگا اگر غسل کے فرائض ادا نہ کرے۔ تو بتائیے کیسے ہوگا؟ آپ نے بیٹے کو تو دنیا پڑھایا، اچھا کیا ماشاءاللہ، ضروری ہے۔ آپ نے بیٹے کو 15 سال پڑھایا، 20 سال پڑھایا، لیکن یہ نہیں بتایا بیٹا پاک کیسے ہونا ہے، بیٹی کپڑا پاک کیسے کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ نے پاک کپڑا دیا، ناپاک کپڑا دیا، بیٹی نے واشنگ مشین میں ڈال دیا، گھر کا سارا کپڑا تھا، آپ کا کپڑا بھی تشریف لے گیا، اور اس نے ایسی برکت بانٹی سارے گھر کے لوگوں کا کپڑا ناپاک۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ آپ نے دین نہیں پڑھایا، آپ نے اتنی بھی صلاحیت انہیں نہیں دی جس سے وہ پاک اور ناپاک میں فرق کر سکے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو جب کپڑا دیتے تھے ناپاک کپڑا تو فرماتے تھے خود کی ہے ثم خرسی ہے ثم غسلی ہے، پہلے اسے کھرچو پھر رگڑو پھر دھو۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ تو وہ ناپاکی ہے جو نظر آتی ہے، جو نظر نہ آئے اس کے پاک کرنے کا طریقہ اور مشکل، جسے نجاست غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اپنی بچیوں کو بھیجیں گے، آپ کے بیٹے بیٹیاں مدرسے میں پڑھیں گے، دین سمجھیں گے، پاکی ناپاکی جانیں گے، جائز ناجائز جانیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا نہیں، آپ دیندار ہیں الحمدللہ بوڑھے ہیں، آپ کا بیٹا جوان حلال حرام جانا نہیں، پڑھا لکھا اچھا خاصا کسی محکمے میں نوکری کرنے گیا، رشوت لے رہا ہے، حرام خود بھی کھا رہا ہے، آپ کو بھی کھلا رہا ہے۔ کس نے کیا؟ آپ نے کیا، کیونکہ آپ نے دین پڑھایا ہے۔ آپ نے اگر دین پڑھایا ہوگا تو نہ وہ خود حرام کھاتا نہ آپ کو حرام کھلاتا۔ بھلے آپ بڑے متقی پرہیزگار، دن بھر مسجد میں بیٹھے رہیے، کھا کیا رہے ہیں؟ حرام، کیونکہ آپ نے حلال کی تعلیم ہی نہیں دی اپنے بیٹے کو۔ اور آگے بیٹیاں بڑی پیاری، بلکہ یہ کہیں کہ بیٹیاں سب سے میٹھی چیز، بہو سب سے کڑوی چیز ہے نا؟ بیٹیاں سب سے میٹھی چیز، بہو سب سے کڑوی چیز۔ اچھا عورتوں کا بڑا مسئلہ ہے، یہ بہو رہتی ہے تو انہیں اچھی ساس نہیں ملتی، یہ ساس بنتی ہے تو انہیں اچھی بہو نہیں ملتی، پریشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں ساری سرکاریں بدل جائے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ یہ اگر ساس ہے تو بہو سے شکایت، بہو ہے تو ساس سے شکایت۔ ساس اور بہو کا رشتہ اس زمانے میں ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ کبھی سوتن کا رشتہ ہوگا، ایک دوسرے میں بننی ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ساس نے بہو کا حق نہیں جانا اور بہو نے ساس کا حق نہیں جانا۔ ہر ساس چاہتی ہے میری بہو بیٹی بن کے رہے لیکن سلوک بہو والا کرے گی، ہر بہو چاہتی ہے میری ساس ماں بن کر رہے لیکن سلوک ساس والا کرے گی۔ تو پھر کہاں سے ہوگا؟ حق نہیں جانا کسی نے، اور حق کب جانتی؟ جب انہوں نے دین پڑھا ہوگا کہ ایک ساس کا حق بہو پر کیا ہوتا ہے، بہو کا حق ساس پر کیا ہوتا ہے۔ آج کل کیا بڑی شکایت ہے، شادی ہوئی بیٹے کی 3 سال 4 سال بہت بڑی بات ہے، بیٹا الگ ہو گیا۔ کیوں الگ ہوا بھائی؟ اب بہو کو پسا نہیں رہا ہے، بہو کو پسا نہیں رہا، اچھا نہیں لگتا، میرے شوہر کی کمائی پورا خاندان کیوں بانٹ کے کھائے گا؟ اگر اسی لڑکی نے دین پڑھا ہوتا تو وہ جانتی کہ مجھ سے پہلے اس ماں باپ کا حق ہے جس نے اسے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ زندگی موت ان چیزوں کے بارے میں بتایا، یہ جانتی ہو اگر پڑھی لکھی ہوتی تو۔ لیکن آپ کیسی بہو چاہیے آپ کو؟ جو 10 لاکھ روپیہ جہیز لے کر آئے، خوبصورت چاند کا ٹکڑا ہو۔ بھئی آپ چاند کا ٹکڑا لے کر کریں گے کیا؟ یہاں تو آپ کے گھر کا ٹکڑا کر دیتی ہے کیا؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایک گڑیا تھی، ایک بیٹا اس کا، گھر میں اور کوئی نہیں، بڑھاپے میں کام کر کر کے پریشان،
بیٹے سے کہنے لگی بیٹا ایسا کرو تم شادی کر لو، بہو آئے گی کام کرے گی، میرا بھلا ہوگا تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امی جان، شادی کر لی اس نے۔ اب شادی کرنے کے بعد نئی نویلی دلہن 2 4 5 10 دن تو کوئی کام نہیں کرتی ہے، اس کا بھی معمول تھا صبح 9 بجے 9:30 بجے سو کے اٹھے، ہفتہ دن 10 دن 15 دن مہینہ دن 2 مہینہ 6 مہینہ گزر گیا، میڈم سو کے 10 بجے اٹھتی ہے۔ اب اور مسئلہ ہو گیا، بوڑھی بیچاری کو اسی طرح کام بڑھ گیا، زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، بہو جو نقصان کرے وہ بھی پورا کرے۔ اب ماں بیٹا پریشان، کیسے کیا کیا جائے؟ لاسٹ میں ماں نے کہا بیٹے سے ایسا کرو، ہم لوگ ایک پلان کرتے ہیں، کل صبح میں اٹھ کر جھاڑو لگاؤں گی، تم اٹھنا اپنے کمرے کا دروازہ کھول دینا اور تم آ کر مجھ سے کہنا امی مجھے جھاڑو دیجیے، میں کہوں گا نہیں مجھے جھاڑو، میں جھاڑو دوں گی، آپس میں ہم لوگ بحث کریں گے، آواز تمہارے کمرے میں جائے گی، تمہاری بیوی سنے گی، شرم آئے گی، غیرت جاگے گی، آ جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہی ہوا، اب ماں اٹھ کر فجر کے بعد جھاڑو لگا رہی ہے، بیٹا دروازہ کھولا آیا، امی جان آپ جھاڑو لگا رہی ہیں بڑھاپے میں، یہ چیز زیب نہیں دیتی مجھے دے دے۔ ماں چھیننے لگی، نہیں بیٹا تو مرد ہے تو کیسے جھاڑو لگائے گا، میں لگاؤں گی۔ دونوں میں بڑی لمبی بحث۔ اب یہ لوگ بار بار بحث کر رہے ہیں کہ ادھر سے جواب نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے شاید سن نہیں رہی ہے، زور زور سے جھگڑا ہونے لگا۔ بیوی جو بہو تھی نیند سے اٹھی، کہنے لگی جھگڑا کیوں کرتے ہو، دن بانٹ لو، ایک دن ماں جھاڑو لگائے ایک دن بیٹا جھاڑو لگائے۔ ایکول ہو گیا کام۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیٹیوں کو دین پڑھایا نہیں جاتا۔ خدا کے لیے آپ اپنا گھر آباد رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، اور وہ بیٹی جہاں جائے گی اس گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دین پڑھائیں۔ ایک اچھی بیٹی بھی بنے گی، ایک اچھی بہو بھی بنے گی، ایک اچھی بیوی بھی بنے گی۔ یہ تب ہوگا جب آپ کی بہو بیٹیاں آپ کے مدرسے میں جا کر دینی تعلیم حاصل کریں گی، آپ کی بہو بیٹیوں کو دین پڑھایا اور سکھایا جائے گا۔ وہ دین پڑھے گی نہیں، وہ حق جانے گی نہیں، ماں کا حق کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں، شوہر کا حق کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں، سسر کا حق کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ دنگا جو آئے دن ہوتا ہے۔ خدا کے لیے دین پڑھائے، بڑی اہمیت آئی ہے قرآن و حدیث میں دین کی۔ میں نے جو حدیث پر جو آیت پڑھی، اللہ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ارشاد فرمائی، اور یہیں تک نہیں بلکہ اس کے علاوہ علم دین پر جتنی حدیثیں ہیں اور جتنی تاکیدیں آئی ہیں، مجھے لگتا ہے بہت سے فرائض سے متعلق بھی اتنی تاکیدیں نہیں آئی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ ابن ماجہ، ابو داؤد اور سنن ترمذی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان طالب العلم یستغفر له من فی السماء والارض حتى الحیطان وان العلماء هم ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا علما فمن اخذه اخذ بحق صحیح حدیث۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو علم سیکھنے کے لیے راستے پر نکلا، گھر سے مدرسے کے لیے چلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم سیکھنے کے لیے راستے پر چلا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دے گا۔ پوچھیں، حضور فرماتے ہیں جو علم سیکھا بھی سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، مدرسہ بھی نہیں گیا، جاننے کے لیے نکلا، اس کی فضیلت یہ مدرسہ نہیں گیا، کچھ بھی نہیں پڑھا، حضور فرماتے ہیں جانے کے لیے نکلا تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرے گا۔ جنت کی راہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے نیکیوں کی توفیق دے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ جنت کی راہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نزا کے مشکلات کو آسان کرے گا۔
مطلب یہ ہے قبر کی تنگی سے محفوظ کرے گا. جنت کی راہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے قبر کے اندھیرے سے محفوظ کرے گا. جنت کی راہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے قبر کے دبانے سے محفوظ کرے گا. جنت کی راہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے بچائے گا. جنت کی راہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے فرشتوں کو فرمائے گا فلاں کا بیٹا فلاں میری رضا کے لیے اس نے علم سیکھا تھا، اے فرشتوں آج اسے دولہا بناؤ اور جنت میں داخل کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان اولیاء کانفرنس، فیضان اولیاء کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. غور کرے ابھی گھر سے نکلا ہے، مدرسہ گیا نہیں، کچھ پڑھا بھی نہیں، صرف نکلا تو جنت کی راہ آسان ہو گئی. آگے حضور فرماتے اسی نکلنے والے کے لیے حضور فرماتے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. فرشتے اسی راستے میں اس طالب علم کے لیے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. بچہ چلتا ہے بظاہر سڑک پر چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کے پر ان کے ناز و نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اب بھی مدرسہ نہیں پہنچا، ابھی بھی راستے میں ہے، بس چلا ہے سالکا طریقا، راستے میں چلا. آگے حضور فرماتے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. طالب علم کے مغفرت کے لیے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے. فرشتے کہتے الہی فلاں کا بیٹا فلاں تیری رضا کے لیے علم سیکھنے جا رہا ہے، خدایا اس کے گناہ معاف فرما، اس کے صدقے اس کے والدین کے بھی گناہ معاف فرما. یستغفر لہ، سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. حضور فرماتے من فی السماء، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. آسمان میں کتنے فرشتے ہمیں پتہ نہیں، یہ پتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں میں جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے. یعنی اے لوگو، اگر آپ کا بیٹا مدرسہ پڑھنے جاتا ہے تو آپ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ جبرائیل آپ کا بھی نام لیتے ہیں، میکائیل آپ کا بھی نام لیتے ہیں، اسرافیل آپ کا بھی نام لیتے ہیں، اسرائیل آپ کا بھی نام لیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہم جیسے گنہگاروں کا تذکرہ یہ مقربین بارگاہ فرشتے کریں. یہی تک نہیں، آگے حضور فرماتے حتی الحیتان فی الماء، پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں. زمین میں جتنے ہیں سب استغفار کرتے ہیں اور معاملہ یہی تک ختم نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء. پھر جب یہ پڑھ لکھ کر عالم ہو جائیں گے، مولانا ہو جائیں گے، فاضل ہو جائیں گے، تو اے فلاں یہ تیری دولت کا وارث ہوتا ہو، نبی بھی امانت کا وارث ہوگا. بہت بڑی بات ہے. ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جب بن جائیں گے تو تمہاری دولت کے وارث ہونا ہو، جو بارگاہ نبوت سے دولت ملی ہے اس کے وارث ہوں گے. آگے حضور فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا علما. انبیاء کسی کو اپنی دولت کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے. فمن اخذہ اخذ بحق وافر، تو جسے اس وراثت سے کچھ بھی ملا بڑی دولت ملی اسے. یہ بہت بڑی دولت ہے. یقین مانیں
قائم ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، یہ مدرسے کیا ہیں؟ دینی قلعے ہیں. آپ کے یہاں ایک مدرسہ قائم نہیں ہوا، ایک بہت بڑا قلعہ قائم ہوا ہے. قلعہ جانتے ہیں نا؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ایک شہر کو چاروں طرف موٹی اونچی دیوار سے گھیر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کرے. آپ کے گاج پاڑا میں مولانا مزمل حسین صاحب قبلہ نے ایک مدرسہ نہیں بنایا، قلعہ بنایا ہے. اب اس مدرسے کے صدقے کوئی بھی بدعقیدہ دشمن لاکھ چاہے آپ کے عقیدے پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ مدرسہ ان کے آرے آئے گا، یہ مدرسہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے ایمان و عقیدے کا ضامن ہوگا. یقین مانے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی جو فضیلتیں، علم دین کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ بے شمار. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں آپ نے ایک واقعہ نقل کیا. علم دین کی فضیلت سے متعلق آپ فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عصر ایک صحابی کے ساتھ محو گفتگو تھے، کلام فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. اچانک آپ کو وحی آئی اور بتایا گیا کہ نبی جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ 1 گھنٹہ، 1 ساعت کا ذکر، ساعتن 1 گھنٹہ، وہ صرف 1 گھنٹہ زندہ رہے گا، اس کے بعد مر جائے گا. حضور نے اس شخص سے بتایا کہ ابھی میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، وحی آئی ہے کہ اب تمہاری زندگی سے صرف 1 گھنٹہ بچا ہے، صرف 1 گھنٹے کے مالک ہو تم، اس کے بعد تم مر جاؤ. کوئی بھی سنے تو گھبرا جائے. انہوں نے عرض کیا، صحابی رسول تھے، گھبراتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میری زندگی کا صرف 1 گھنٹہ بچا ہے تو کوئی ایسا عمل بتائیں جو آخرت میں مجھے سرخ رو کر دے، مجھے کامیاب کرے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا غور سے سنیں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کے اس آخری 1 گھنٹے کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو سنو، اس 1 گھنٹے میں دین کا علم سیکھ لو، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کچھ ہوتا تو حضور بتاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے، علم سیکھنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. یقین مانے یہ فضیلت ہے علم کی. اسی حدیث کی جس کی میں نے تلاوت کی اس کا ایک ٹکڑا ہے. حضور فرماتے ہیں، ان العابد ان فضل العابد عالمی علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کو ایک عابد پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے. عابد کا مطلب صوفی صاحب، لیکن زیادہ پڑھا لکھا نہیں، دین زیادہ نہیں پڑھا ہے. صوفی صاحب آدمی تہجد بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، شرات بھی پڑھے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھے. حضور فرماتے ایک عالم کو ایک ایسے صوفی پر اتنی ہی فضیلت ہے جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے. فضل القمر علی سائر الکواکب. تو یہ مرتبہ ہے علم دین کا. آپ کے یہاں ادارہ قائم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس سے بہتر سنہرا موقع نہیں ہو سکتا. یہ بڑا بہترین موقع. خود کو تعلیم یافتہ کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو. چونکہ یہ ادارہ دارالعلوم کے ساتھ ساتھ مکتب بھی ہے. صبح کے وقت آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں اور صبح صبح کی تعلیم سے اگر آپ چاہیں تو عالمہ بنا لیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں رہ کر ہی عالمہ بنے. علماء ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کی بچیاں پڑھ سکتی ہیں. اچھا، آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا نیا رواج ہو گیا لڑکیوں کو عالم بنانے کا. تو ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اسلام اور تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. ہم سبوں کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام میں 6 لوگ سب سے بڑے مفتی تھے، مجتہد مفتی. 6 لوگ تمام صحابہ میں.
ان 6 لوگوں میں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ اب سوچیں وہ کتنی بڑی عالمہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضور کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، روزانہ بعد نماز فجر اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہوتی، چاشت کی شراب سے فارغ ہوتی، اپنے حجرے میں جا کر بیٹھتی، دروازہ کھول دیتی، پردہ گرا ہوا ہوتا تھا، دروازہ جیسے کھلتا لوگ سمجھتے کہ حضرت عائشہ مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہو گئی ہے، لوگ لائن لگائے ہوئے ہوتے، ہر آدمی آگے کھڑا ہوتا، پردے کے اس پار سے اپنی ضرورت عرض کرتا۔ حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں اس میں کوئی ہم جیسا آدمی نہیں ہوتا، وہ مجتہدین صحابہ تھے، کوئی تفسیر پوچھتا اما عائشہ بتاتی، کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا اما عائشہ بتاتی، کوئی حدیث کی تشریح پوچھتا اما عائشہ بتایا کرتی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور سید التابعین کہلاتے ہیں علماء میں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے بڑا عالم اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، کوئی ایسا فن نہیں تھا جس میں حضرت عائشہ کا مہارت نہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے درمیان پیچیدہ ہو جاتا، سمجھ سے بالا تک ہوتا، تو ہم سب اس مسئلے کو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور حضرت عائشہ اسے فوراً حل کرتی۔ عالمہ بننا کوئی نئی بات نہیں ہے، عالم اسلام کی سب سے پہلی عالمہ حضور کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ کی، حضرت ام سلمہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم یہ تھا کہ کئی بار حضرت عمر فاروق کے دیے ہوئے فتوے کو اپنے رد کر دیا، کئی بار حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ ان کے فتوے پر تنقید کرتے ہوئے اس کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا اور صحابہ نے قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کا رد کیا۔ آپ نے اپنے زمانے میں اتنے عظیم صحابہ کے فتاووں کی تنقید کی کہ ان کو جمع کر کے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا، الاصابہ فی مستدرکت عائشہ علی الصحابہ، اس رسالے کا نام ہے۔ اس میں وہ سارے فتاوے جمع ہیں جن فتاووں میں حضرت عائشہ نے صحابہ کرام کے فتاووں کی تردید کی۔ میرا بتانے کا مقصد بس اتنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں، دینی تعلیم دیں، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی بچیاں جس گھر میں جائیں گی وہ گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی دنیا کے لیے بھی بھلا ہوگا اور آخرت کے لیے بھی بھلا ہوگا۔ اسی لیے آپ کا ادارہ ہے، یہ جو ادارہ ہے ایسا نہیں ہے کہ مولانا مزمل صاحب کا ادارہ ہے اس بستی میں، بلکہ اس علاقے کے ہر شخص کا اپنا ادارہ ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے دے، اپنے بچوں کی یہاں تربیت کروائے اور جس سے جتنا بن پڑے اس مدرسے کا تعاون کرے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے سمجھیں، دینی تعلیم اہم ترین تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم ضروری ہے لیکن اور وہ کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ آپ کی دنیا کے لیے، لیکن دینی تعلیم آپ کی آخرت کے لیے ضروری ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والعبادہ۔ یتیم وہ نہیں جس حضرت علامہ مولانا شہنواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دو دیر بعد پڑھیں، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ مولانا شہنواز عالم صاحب کی گفتگو آپ لوگ سماعت کرنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ کرام اپنے کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی فرماتے ہیں، لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ
کا باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو، جس کے پاس نہ ادب۔ یہ علم کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ علم والے ہیں، علم دین والے، تو نہ کوئی آپ کا خاندان پوچھے گا، نہ کوئی آپ کا نسب پوچھے گا، نہ کوئی آپ کی دولت پوچھے گا، آپ کا علم ہی اپنے تعارف کے لیے کافی ہے۔ آپ کا تعارف آپ کا علم کروائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹے خاندان والا بڑے خاندان والے کے لیے کفو نہیں ہوتا، شادی میں برابری نہیں ہوتی، لیکن اگر چھوٹے خاندان کا عالم ہے، انصاری ہے عالم، تو وہ سید زادی کا کفو ہے، وہ اسے شادی کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ علم کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آپ لوگوں سے اخیر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے دیں، اور آپ سے اتنا بن پڑے اس مدرسے کا تعاون کریں۔ اور ابھی سننے کو ملا ہے کہ آپ کے مدرسے میں مسجد کا بھی قیام ہو رہا ہے، آپ لوگ بھرپور کوشش کریں کہ اس مسجد کو آپ کا تعاون پہنچے۔ اگر آپ ایک اینٹ دے سکتے ہیں تو ایک اینٹ دیں۔ آقا کائنات نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے ہم تعاون کریں۔ میرے بیان کرنے میں جو بھی عمدن و سہوا لغزشیں ہوئی ہو، تہہ دل سے رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لینا تاکہ اس طریقے سے ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔